إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین کے خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، قہار ہے، غفار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی. معزز اسلامی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، ہم سب رب العالمین کے فضل و کرم سے ایام تشریق میں ہی، ایام تشریق کا مطلب ذی الحج کے 11، 12، 13 ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے بارے میں فرمایا ایام اکل و شرب و ذبح، کھانے پینے کے، قربانی کے ایام ہیں، اور یہ ایام جس میں ہمیں کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا اے لوگوں ان دنوں میں اللہ کو یاد کیا کرو، تکبیر کا اہتمام کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ جہاں بھی ہو آپ کثرت سے تکبیر بیان کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اس طرح کے کلمات کثرت سے کہا کرو. اللہ اکبر کی تکبیریں تمہاری زبان سے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں تکبیر پڑھنا، ذکر کرنا بہت پسند ہے، اس لیے تم کثرت سے ذکر کیا کرو، تکبیر کا اہتمام کیا کرو. اللہ اس کے رسول ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے. بھائیوں، ابھی ہم نے الحمدللہ قربانی کی ہے، اور آج بھی لوگ قربانی کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل تک آخری دن ہے قربانی کے، کل غروب شمس تک قربانی کر سکتے ہیں. جیسا کہ بات کہی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ جو ایام قربانی کے ایام ہمارے پاس آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت اور اہمیت بتائی. کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا خیر البریہ، اے مخلوقات میں سب سے بہترین انسان. نبی نے کہا کہ ذاک ابراہیم، وہ ابراہیم ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار تھے،
سارے نبیوں کے سردار تھے، لیکن نبی کی عاجزی انکساری نبی نے اشارہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا۔ کسی نے پوچھا صحابی نے، من اکرم الناس یا رسول اللہ، لوگوں میں عزت والے کون ہیں؟ نبی نے کہا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ۔ سب سے کریم سب سے شریف کون ہے سنو؟ کہا کہ یوسف علیہ السلام بھی نبی، ان کے ابا یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے ابا یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق بھی نبی، اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام بھی نبی۔ چار پشتے نبوت کا سلسلہ اللہ نے اس خاندان میں جمع کے رکھا، بتایا کہ یہی عزت والے شرف والے لوگ ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نبی، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی، اور پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی۔ یہ چار پشتے سب بہت ہی عزت والے کرام والے۔ حضرات مسئلہ یہ ہے کہ سوال یہ ہے یہ عزت و شرف ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ملا، ان کے خاندان والوں کو کیسے ملا؟ ہم تو جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ اکبر پوری زندگی آزمائش میں گزری۔ اللہ کے خاطر انہیں بے شمار قربانیاں پیش کی، اللہ کے خاطر باپ سے دشمنی مول لی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خاندان سے دشمنی مول لی، بستی کو الوداع کہا، وقت کا بادشاہ جو نمرود تھا اس سے ٹکرا لیا دعوت دین کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ عراق کو چھوڑنا پڑا، عراق سے نکل کر فلسطین میں جا کر بستے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک امتحان۔ آخر وہ امتحان بھی زندگی میں آیا جب اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لخت جگر کو ذبح کرو، اس کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ یہ مقام ابراہیم علیہ السلام کا ایسے نہیں ملا، مختلف آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، تکلیفیں اٹھانے کے بعد ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے یہی انہیں ٹائٹل دیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ عربی زبان میں دوست کے لیے بہت سے الفاظ ہیں، حبیب بھی کہتے ہیں، حمیم بھی کہتے ہیں، صدیق بھی کہتے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ درجہ جو دوستی کا ہے اس کا نام ہے خلیل۔ دوست کو کہتے ہیں خلیل، سب سے اعلیٰ، اس سے بڑھ کر کوئی دوستی کا درجہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو خلیل بناتا، لیکن میرا رحمان میرا خلیل ہے، میرا اللہ میرا خلیل ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے اللہ کو خلیل بنایا، اللہ خود خلیل بنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو سوچو کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام کتنا بڑا ہے، کتنا بلند ہے۔ نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دین کے لیے، بلکہ ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کی بڑی قربانی ہے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بڑی قربانیاں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ نے کہا ابراہیم سے ابراہیم اپنے آپ کو سرن کر لے اللہ کے لیے، حوالے ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے کہا اے اللہ میں تیرے لیے رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو میں جھکا دیتا ہوں، اپنے آپ کو سرن کر لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی اور ملت ابراہیمی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اے امت محمدیہ، تم بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اس دنیا میں جب تک رہے کچھ کر کے جاؤ، تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، تاکہ تمہارا مقام بھی اللہ کے پاس بڑھ جائے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی وہ یہی آیت سورہ نحل کی وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں کوشش کیا کرو، محنت کیا کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جاؤ۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں سلیکٹ کر لیا، چن لیا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، تمہارے دین میں کوئی اللہ نے تنگی نہیں رکھی ہے، دین بہت آسان ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے سامنے ابراہیم علیہ السلام آئیڈیل ہیں، ان کی زندگی دیکھو کتنی مشقت، مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشوں کو فیس کیا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے، دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیے، پورا خاندان قربان ہو گیا اللہ کے لیے۔ اے نبی کی امتیوں، تم بھی اللہ کے لیے کچھ کر کے جاؤ۔ بھائیوں، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون سا بندہ دین کے لیے کیا کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے عالم ہیں، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے دور کے لوگوں کو، اے لوگوں، جس راستے پر تم ہو وہ کس کا راستہ ہے معلوم؟
یہ وہ راستہ ہے جس پر آدم علیہ السلام اپنے آپ کو تھکائے، یہ وہ راستہ ہے جس پر نوح علیہ السلام کو رونا پڑا، جس راستے پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کا سامنا کرنا پڑا، جس راستے پر اسماعیل ذبیح اللہ کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، یہ وہ راستہ ہے یوسف علیہ السلام مصر میں چند درہموں کے بدلے بیچ دیے گئے، یہ وہ راستہ ہے جس میں زکریا علیہ السلام کو لکڑی کی طرح چیر دی گئی، یہ وہ راستہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا، یہ وہ راستہ ہے جس میں داؤد علیہ السلام کو رونا پڑا، آنکھوں سے آنسو بہانا پڑا، یہ وہ راستہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سیکنڈ تکلیفوں میں آزمائشوں میں گزاری۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کس جگہ پر کھڑے ہو؟ تمہارا جینے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارا زندگی کا ایم کیا ہے؟ وہ ہمیں سب کو ایک اعلان کرتے ہیں، محاسبہ کرو اپنے آپ کا، تم دنیا میں آئے تو کیوں آئے ہو؟ کیوں تم اللہ کو راضی نہیں کرتے؟ کب اللہ کو راضی کرو گے؟ کب اللہ کے لیے دین کے لیے کچھ قربانی دو گے؟ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے لوگوں کہتے ہیں جو اس دور میں نوجوانوں کی حالت تھی، مسلمانوں کی حالت بگڑی ہوئی تھی، حالانکہ وہ تقریباً یہ یوں سمجھو کہ 600-700 سال کے پہلے کے حالات ذکر کر رہے ہیں۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو آج کے ماحول کو دیکھ کر بھلا وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائیوں، اس دین میں جو ہم دین قبول کیے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس دین میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑے گا ہمیں، مختلف قسم کے امتحانات آئیں گے۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، نبی نے فرمایا کہ سب سے سخت آزمائش انبیاء پر آیا کرتی ہے، اس کے بعد جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ اتنا بڑا امتحان کرتا ہے۔ سب کے ساتھ آزمائش آئے گی، کسی کو تجارت میں آزمائش، کسی کو فیملی پرابلم، کسی کو اولاد میں آزمائش، کسی کو بیوی کے سلسلے میں آزمائش، کسی کو بیماری کے شکل میں آزمائش۔ یہ آزمائش کی مختلف شکلیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ سمجھتے ہیں ایمان لانے کے بعد انہیں نہیں آزمایا جائے گا؟ آزمایا جائے گا ضرور۔ کیوں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں بھی ہم نے آزمایا۔ اے امت محمدیہ، ہم تمہیں بھی آزمائیں گے۔ اس زندگی میں آزمائش ہی آزمائش، اس دین کے راستے میں آزمائش ہی آزمائش۔ اللہ ہر ایک کے ساتھ امتحان لے گا۔ اللہ کو معلوم ہے کس کے ساتھ کون سا امتحان لینا ہے۔ اللہ ان کو وہ امتحان دیتا ہے جو امتحان کو برداشت کر سکتے ہیں، جو امتحان کو فیس کر سکتے ہیں۔ خباب بن ارت آتے ہیں، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، مشرکین کی تکلیفیں زیادہ ہو گئی، کیوں دعا نہیں کرتے آپ اللہ سے؟ اللہ کے رسول نے اس دور کے بارے میں کہتے ہیں، اے خباب، اتنے جلدی بے صبرے ہو گئے، تم سے پہلے لوگوں کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے دین سے نہیں ہٹتے تھے۔ ان کے جسموں کو لوہے کے کنگھی سے ان کے جسموں کے گوشت کو نکالا جاتا تھا، اس تکلیف کو برداشت کیے وہ دین سے نہیں ہٹے۔ اب تک وہ تمہارے پر وہ آزمائش نہیں آئے، تمہیں صبر کرنی چاہیے، جاؤ صبر کرو۔ میرے بھائیوں، بتانا مقصد یہ ہے، ہم یہ ایک جانور کی قربانی کر کے خود کو بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ جو دین ہے، یہ جو اسلام ہے جو ہم تک پہنچا ہے، اور جتنے بھی قربانیاں ہماری انبیاء علیہ السلام کی اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی 1400 سال جو گزرے ہوئی ہمارے پر، ہم سے پہلے گزرے ہیں، ایک ایک قربانی بھی اگر دیکھیں سبحان اللہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ یہی چاہتا ہے، اس قربانی کے ذریعے صرف کھانا پینا ہی نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہونا کہ میں بھی دین کے لیے کچھ کروں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دین کے لیے کچھ کیا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی وقف کر دی، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے وقف کر دی، جیسے تابعین نے، ائمہ اعظام نے، ہمارے اسلاف نے جیسے زندگی دین کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاری، ویسے ہمیں بھی گزارنی چاہیے۔ یہ ایک قربانی نہیں اللہ تعالیٰ کو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور قربانی چاہتا ہے۔ زندگی میں قربانیاں، خواہشات کے ارمانوں کی قربانی دینی چاہیے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کر دیکھ لو، پوری زندگی قربانی، سبحان اللہ۔ شروع دور مکی دور میں بہت ہی کم لوگ مائنارٹی میں تھے مسلمان، ایسی ایسی تکلیفیں دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا گیا، فسادی کہا، مجنون کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کچرا ڈالا گیا، تکلیفیں دی گئی۔ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے سجدے میں تھے، اونٹ کی اوجھڑی لا کے ڈال دیتے تھے۔ حضرت فاطمہ روتی جاتی تھی، اللہ کے رسول کہتے صبر کر میری بیٹی، اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا۔
یہ تکلیفیں فیس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مکے سے نکل کر طائف گئے تاکہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کریں، لیکن طائف والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جواب پتھروں سے دیا، اتنا مارا یہاں تک کہ نبی کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا نکالنا مشکل ہو گیا تھا. پہاڑوں کے فرشتوں نے آ کر کہا اے محمد ایک حکم تو ہم ان کو کچل کے رکھ دیں گے. طائف والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دینے کے بجائے دعا دی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میرے قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتی. اگر انہیں معلوم ہوتی ہے بات میں نبی ہوں تو ایسی حرکت نہیں کرتے، وہ انجانے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ نبی کی قربانی. جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے ٹارگٹ کیا کسی بھی طریقے سے نبی کو قتل کرے، یہاں تک کہ گڑھے میں گر جاتے ہیں، نبی کے دانت ٹوٹ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی میں جو ہتھیار تھے، جو لوہے کے کھودے تھے جو سر میں پہنتے وہ چھپ گئے تھے، جس کی وجہ سے بہت سارا خون بہا تھا. جنگ خندق میں جب مشرکین نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مدینے کے اطراف گڑھے کھودے گئے، خندق کھودے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کھودتے تھے. صحابہ آ کر کہتے اللہ کے رسول بھوک لگ رہی ہے، ہم نے اپنے پیٹ میں پتھر باندھا ہے. سب صحابہ نے پیٹ کھول کے بتایا، اللہ کے رسول نے بھی کھول کے بتایا کہ دیکھو تم تو ایک پتھر باندھے ہو، میں اپنے پیٹ میں 2 پتھر باندھا ہوں. یہ نبی کی قربانی. سبحان اللہ. قربان جائیے ہمارے نبی رحمت اللہ عالمین شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. انہوں نے دین کے لیے اتنی بڑی قربانیاں پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے بعد سب سے بڑا احسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہمارے پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے علاوہ حضرات صحابہ کی قربانی دیکھیے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ یا عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، کتنی قربانیاں، کتنی لمبی لسٹ موجود ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا مقام، کیا مرتبہ، اتنے بڑے احسانات، اتنا کچھ کیا دین کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے کہتے ہیں منبر میں، جس کے احسانات تھے زندگی میں نے سب کے احسانات چکا دیے، لیکن ابو بکر کے اتنے بڑے احسانات تھے میں چکا نہ سکا زندگی میں، کل قیامت کے اللہ تعالیٰ میری طرف سے احسان چکائے گا. یہ مقام تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. شروع دور میں، اسلام کے اس دور میں صحابہ کتنی تکلیفیں اٹھائے. یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں جو امیہ کے غلام 20 پر 2 سال کا غلام تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا بلال رضی اللہ عنہ نے، تو امیہ بڑا ظالم تھا، ان کا جو لیڈر تھا، ان کا جو سردار تھا. یہاں تک کہ حضرت بلال کو رسی میں باندھ کر اوباشوں کے بچوں کے حوالے کرتے تھے. اور مکے کی گرمی، جو عمرہ جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، انہیں معلوم ہے مکے کی گرمی کیا ہوتی ہے. اس دور میں پتھریلی زمین میں، ریت میں کپڑے اتار کے انہیں کھینچا جاتا تھا، ان کے سینے میں پتھر رکھے جاتے تھے اور اتنا مارتا تھا. ان کا آقا کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چھوڑ دے، لیکن حضرت بلال کہتے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے. یہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی قربانی اسلام کی سب سے پہلی شہید ہونے والی عورتوں میں سے. سبحان اللہ. سب سے پہلے شہید ہونے والی عورتوں کا نام آتا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ابو جہل اتنی تکلیف دیا، یہاں تک کہ انہیں رسی سے باندھ کر اونٹ پہ کھینچتا رہا، یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا ان کے بیٹے کے سامنے، ان کے شوہر کے سامنے. یہ ابو فکیہہ، وہ بھی بڑے غلام تھے، انہیں بھی ستایا گیا، انہیں اس راستے میں جان لٹانی پڑی. مال کی بات آئے تو کیا کیا قربانیاں دی. جنگ تبوک کا جب اعلان ہوا، گرمی کا موسم تھا، سخت موسم تھا، ایسے میں اللہ کے رسول نے کہا سب لوگ نکلو. مال کی کمی تھی، سخت گرمی تھی، جس کے پاس جو ہے لا کے دو. حضرت عمر نے سوچ لیا کہ میں آج ابو بکر سے آگے بڑھنے والا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا سامان لا کے اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا پورا سامان لا کے ڈال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑے ہو؟ کہا کہ اللہ اس کے رسول کے لیے چھوڑا ہوں، کچھ نہیں ہے. ابو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. وہیں پر فیصلہ کر لیا کہ میں کبھی بھی زندگی میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. حضرت عثمان 300 اونٹ قربان، یعنی اللہ کے راستے میں 300 اونٹ وقف کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا آج کے بعد عثمان جو بھی گناہ کرے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. وہ جنگ جس میں بہت تکلیف تھی، صحابہ سبحان اللہ، غریب صحابہ، کولی کرنے والے صحابہ جا کے بازار میں موٹا اٹھاتے تھے، کولی کا کام کرتے تھے، جو پیسہ آتا تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، نبی کے پاس لا کے پہنچاتے تھے.
اور کچھ لوگوں کے پاس سواری نہیں تھی، لمبا سفر تھا، تبوک مدینے سے نکلنے لمبا سفر تھا، وہ روتے ہوئے واپس جاتے ہیں، کیوں نبی ہمیں اس جنگ میں نہیں لے کر گئے؟ بتانا ہے میرے بھائیوں، یہ صحابہ دین کے لیے اتنی قربانیاں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو سلمہ جب اپنی بیوی کے ساتھ مکہ سے مدینہ جانے لگے، لوگوں نے روک لیا، اے ابو سلمہ اپنی بیوی کو نہیں لے جا سکتے، تم اکیلے آئے تھے، اکیلے جانے پڑیں گے. بیوی سے اتنی محبت کرتے تھے، بیوی ان سے اتنی محبت کرتی تھی، ہاتھ کا بچہ تھا، لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا مدینہ تو ہجرت کرو. اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ابو سلمہ نے اپنی بیوی بچوں کی محبت کو قربان کر کے اللہ کے لیے اکیلے چلے گئے مدینہ کی طرف. یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مدینہ کے مارکیٹ کے سب سے ٹاپ تاجر تھے، اتنے بڑے تاجر تھے. جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے، کافروں نے کہا کہ تم یہ مال نہیں لے جا سکتے، اکیلے جاؤ. سب کچھ چھوڑ کے مدینے آ گئے. اللہ کے رسول کی بات معلوم ہوئی تو کہا صہیب نے بہترین سودا کیا ہے، صہیب نے بہترین سودا کیا ہے. یہ کس کے لیے ان کی قربانیاں تھی؟ دولت کس کے لیے انہوں نے چھوڑا؟ اللہ کے لیے چھوڑا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑا. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کے چچا، احد کے میدان میں ان کے سینے کو چیرا جاتا ہے، ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے ان کے کلیجے کو ہند جو ابو سفیان کی بیوی پہلے اسلام نہیں لائے تھی، ان کے کلیجے کو چبانے لگی لیکن چبا نہ سکی. ایک ایک اعضا ہاتھ پیر الگ الگ کر دیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لاش کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہا دیے. یہ کیسی قربانی تھی میرے بھائیوں؟ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ سب قربانیاں صحابہ کی. اس کے بعد بھی دیکھ لیجیے سبحان اللہ، تابعین کے دور میں بھی کیا کیا دین کے لیے قربانیاں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل، جتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے، ان سب کا مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم اللہ کے نزدیک بڑے مقام پر پہنچ جائے، ہمارے ہاتھ سے جتنا ہو سکے ہم قربانی پیش کریں، دین کے لیے لگائیں. یہی ان کا مقصد تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب مامون خلیفہ نے تکلیف دی، خلیفہ ہارون رشید کے دو بیٹے تھے، امین اور مامون. مامون نے جب قید کیا امام احمد بن حنبل کو کسی دین کے مسئلے میں، مسئلہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق ہے، یہ بڑا مسئلہ تھا اس دور میں، کئی 100 سال تک چلتا رہا، بڑے بڑے علماء کو تکلیف دی گئی. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس میں مضبوط تھے، یہاں تک کہ ان کے بیٹے کہتے ہیں میرے ابا ہمیشہ دعا کرتے اللہ رحم کرے ابو الہیثم پر. میں نے پوچھا اپنے ابا سے، ابا تم بار بار دعا کرتے ابو الہیثم کے بارے میں کیوں؟ کہا کہ اے میرے بیٹے ابو ہیثم یہ بڑا ڈاکو تھا، یہ ابو الہیثم وقت کا بڑا ڈاکو تھا. جب مجھے مامون کی پولیس گرفتار کر کے لے جاتی تھی اس کا سامنا میرے سے ہوتا ہے، اور اس نے مجھ سے کہا اے امام احمد بن حنبل، اے امام بن حنبل میں اس گاؤں کا بڑا ڈاکو ہوں، بار بار میں پکڑا جاتا ہوں، سر فہرست ڈاکو میرا نام آتا ہے. اے امام احمد بن حنبل تو جس راستے میں حق کے راستے میں ہے، دین کے راستے میں ہے، یہ جو تو کام کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، میں شیطان کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یہ کام شیطان کو پسند ہے کام. اے امام احمد بن حنبل افسوس ہے تجھ پر اگر تو اس راستے سے ہٹ جائے، میں شیطان کے راستے میں اتنی مضبوط ہوں تو اللہ کے راستے میں ہے اتنا مضبوط، اگر چھوڑ دے گا تیرے پر افسوس ہے. ابو الہیثم کی اس نصیحت کو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جب بھی مجھے مامون کے پولیس تکلیف پہنچاتے مجھے اس ڈاکو کی وہ نصیحت یاد ہوتی، اللہ کے راستے میں دین کے لیے میں اتنا بھی نہ کروں، وہ جملہ مجھے صبر دلانے والا جملہ تھا. اللہ اکبر، یہ کیسی قربانی تھی. اس کے علاوہ محدثین و امام بخاری، مسلم، ترمذی جو ہم بار بار نام سنتے حدیث میں ان کا حوالہ دے ریفرنس دیتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے ان کے پیشاب کو ٹیسٹنگ کیا گیا تو حکیم نے کہا یہ کیسا شخص ہے جس نے کئی برسوں تک سالن استعمال نہیں کیا. ایک ایک حدیث کی تلاش کے لیے بخارا سے عراق، عراق سے ایران، پھر مکہ، مدینہ، لمبے لمبے سفر کرتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. دیکھا گیا وہ روٹی رکھ لیتے تھے، سوکھی روٹی، اور سمندر کے پانی میں ڈبو ڈبو کر کھاتے تھے، اور اس پیشاب کے ٹیسٹنگ میں معلوم ہوا کہ وہ سالن کے بجائے نمکین پانی سمندر کا استعمال کرتے تھے. بتانا یہ میرے بھائیوں میں اور آپ دین کے لیے کیا قربانی دیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیے ہیں. ہمارے عمریں گزر رہی ہیں، ہمارے عمریں آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن ہم نے دین کے لیے کیا قربانیاں پیش کی ہیں. آج افسوس یہ ہے ہم فجر کی نماز کے لیے نیند کو قربان کرنے کی تیار نہیں، ہم دین کے لیے کیا کریں گے. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم کی آوازیں آتی ہیں، پھر بھی ہم نرم نرم گرم گرم بستر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ذرا جائزہ لے تو بستی کا
کتنے لوگ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کتنے لوگ مسجد میں حاضری دیتے ہیں فجر کی نماز، ایک نیند کو ہم قربان نہیں کر سکتے تو دین کے لیے ہم کیا قربانی پیش کر سکتے ہیں؟ افسوس ہے کہ نہ پڑھتے کتنے ایسے لوگ ابھی بھی جمعہ کے وقت بھی کتنے ہمارے مسلم لوگ دکان میں دھندا کرتے بیٹھتے ہیں، بیپار کرتے بیٹھتے ہیں، انہیں جمعہ کو آنے کی فرصت نہیں، توفیق نہیں، انہیں تو بزنس بہت پسند ہے، بیپاری بہت پسند ہے۔ اللہ اس کے رسول کی صدا پر لبیک کہنے والے آج کتنے دکاندار ہیں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو خاندانی رسم و رواج کو توڑنے والے ہوں گے؟ نہیں، ہمیں تو خاندانی رسم و رواج بہت پسند ہے، اسے قربان نہیں کریں گے، ہم اللہ اس کے رسول کے احکامات کو ٹکرانے کو تمنا کریں گے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں، بیکار کرتے ہیں، بیکار گپ شپ میں، ہوٹلوں میں، گلیوں میں، چبوتروں میں، پارکوں میں گزار کر اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہیں، اور انہیں جینے کا مقصد ہی نہیں معلوم۔ ان کا لائف سٹائل کچھ اس طرح ہے کہ بس کھانا پینا، عیش کرنا، سونا، بس، اور سمجھ لیں کہ ہم اتنی لمبی عمر گزاریں گے، ابھی تو عمر ہے، ابھی تو زندگی گزرے گی۔ میں نے بار بار کہا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہر کوئی کبھی بھی ملک الموت کا حوالہ ہو سکتا ہے، خبر کے حوالے ہو سکتے ہیں، لیکن آج کہاں ہے نوجوانوں کے اندر وہ احساسات؟ کہاں ہے نوجوانوں کے اندر والدین کی اطاعت گزاری؟ کہاں ہے نوجوانوں کے اندر وہ احساس ذمہ داری؟ کہاں ہے نوجوانوں کے اندر وہ خاندان کی حمیت؟ کہاں ہے وہ نوجوان جو اللہ کے لیے وقت دینے والے ہوں، دیندار بنے، ایسے سوچیں کہ میں بھی اللہ کو راضی کروں، اللہ کے لیے بندگی کروں؟ جس زندگی میں بندگی نہ ہو وہ زندگی شرمندگی ہے۔ تو کس قدر بڑی تعداد ایسی نوجوانوں کی بیکار گپ شپ میں گزارتی ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا، رہے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا۔ نوجوانوں کی حالت کے بارے میں کہتے ہیں، رہے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے ہسپتال جا کر۔ یہ لائف سٹائل ایسے ہی ہے کہ گھر سے باہر پورے یعنی وقت صرف کرنا، دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنا، ہوٹلوں میں کھانا پھرنا، گھر کی کوئی فکر نہیں ہے، گھر کی کوئی احساس نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے، آخری موت آتی ہسپتالوں میں جا کر، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے ہسپتال جا کر۔ کیا یہ خوب کہا شاعر نے اس شعر میں نوجوانوں کی حالت کے بارے میں۔ بتانا یہ میرے بھائیوں، میں اور آپ زندگی میں کچھ کر کے جائیں، صرف جانور کی قربانی ہی نہیں بلکہ اور بھی قربانی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اپنی چاہت کی قربانی، اپنے نفس کی قربانی، اپنی وقت کی قربانی، دین کے لیے کچھ کر کے جائیں تاکہ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمارے حق میں دعا کریں، لوگ جب بھی ہاتھ اٹھے یاد کریں ہمیں اچھے الفاظ سے، کیا یہ بہترین انسان تھا جو خدمت گزار تھا، دیندار تھا، جس کے ذریعے سے بہت سے لوگ فائدہ ہوا۔ ایسے نام سننا، ایسا نام نہ ہونا ہمارے مرنے کے بعد، اچھا ہوا چلا گیا، بڑا ستانے والا تھا، بہت تکلیف دیتا تھا، ہمارے لیے سردر تھا، اچھا ہوا یہ مصیبت چلا گیا، اب ہم راحت کی سکون، چین کی سکون لیں گے۔ ایسے لوگ آپ کے خبروں کے پاس اگر دعا نہیں کریں گے، اگر آپ دیندار بنیں گے، دین کے لیے محنت کر کے جائیں گے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے جو کام ہیں وہ سب کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آنے والی نسل کے زبان میں آپ کے حق میں دعا شامل کر دے گا، تاکہ ہماری زندگی بھی روشن ہوگی اور اللہ تعالی ہمارے خبر کو بھی روشن کرے گا۔ بس اس خطبے کے ذریعے ہی میسج پہنچانا مقصود ہے کہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں ایک آزمائش نہیں بلکہ کئی آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں گزری ہے، ان سب کی آزمائش کو فیس کرنے کے بعد ہی اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، جتنے بھی اسلاف ان سب کی زندگیوں میں بھی بڑی بڑی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ تو میں اور آپ بھی دین کے لیے کچھ کر کے جائیں، جتنا ہم سے ہو سکے، اگر دولت ہے، مال ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کو راضی کرو۔ آپ کے پاس صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کو راضی کریں، اپنی صلاحیت کو، اپنی ایبلٹیز کو خرچ کرو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ یہی مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے، اللہ ہمیں دین پر جمائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ دیندار بنے، نمازوں کی طرف آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کو والدین کی اطاعت کرنے، فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ
اللہ رب العالمین ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر چلنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ملت ابراہیمی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں زندگی میں بار بار عید کی مناسبت لائے. اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحم فرمائے, کرم فرمائے. اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے, ایمان کی حالت میں رکھے, اسلام کی حالت میں رکھے. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں زندگی عطا کی ہے اس زندگی میں اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کو راضی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک ورحیم رب حلیم.